میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کوئی بھی قوم ہے، اس کے توانا ہونے کے لیے اس میں انصاف کا پنپنا بہت ضروری ہے۔ جو قومیں انصاف سے نظریں چرانے لگ جاتی ہیں وہ قومیں ترقی کی منازل سے بہت دور چلی جاتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک میں موجود جو نظام ہے اس پہ چند سوالات کی وجہ سے کہ نظام عدل کہ جس کو ایک اسلامی ملک کے اندر ایک مثالی نظام کی صورت میں سامنے آنا چاہیے تھا جس کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے ہماری جو عدلیہ ہے اس کے فیصلوں پر میں تنقید نہیں کر رہی، میں صرف سوال اٹھا رہی ہوں جو ہمارا نظام ہے اس کے اوپر کہ ایک واضح طور پر ایک مرڈر ہوتا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہوتی ہے اور بعد میں یہ کہہ کر کہ وہ جو شخص ہے اس گاڑی میں موجود تھا اس کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے، لہٰذا اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ شخص اس گاڑی میں موجود نہیں تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو گاڑی میں موجود تھا، کوئی تو اس وقت جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جس نے زور کے ساتھ ہٹ کیا اور ایک شخص کی زندگی کو چھین لیا۔ ایک شخص جو کہ اپنی ڈیوٹی پر اپنے فرائض انجام دے رہا تھا اس کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا گیا، اور اب اس کو انصاف دلانے کے لیے ریاست کا آگے بڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کسی بھی جو ذمہ دار ریاست ہے اس سے توقع کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جو مجید اچکزئی صاحب ہیں جو کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایم پی اے بھی ہیں، جن کے اوپر ایک کیس جو ہے وہ چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید فیاض چوک جو ہے وہاں پر منگل کی رات کو ایک جو ٹریفک وارڈن تھا وہ بیچارہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، اس کی زندگی اس سے چھین لیتی ہے۔ پورے میڈیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اس کی ویڈیو موجود تھی کہ کس طرح سے ایک گاڑی آئی اور اس کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو میں یہاں پر ریز کرنا چاہتی ہوں، اپنی عدالتی نظام سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجید اچکزئی صاحب کو آپ نے باعزت بری کر دیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی شواہد موجود نہیں ہے، لیکن اگر ثبوت موجود نہیں ہے، وہ اس میں جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے، دین ہو از رسپانسبل؟ کون ذمہ دار ہے کہ جس نے اس معصوم کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا، اس کی فیملی کو اپنے پیارے سے دور کر دیا؟ کوئی تو ایسا ہے کہ جس نے اس کو اس کی زندگی سے چھینا تھا۔ تو کیا یہاں پر ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری عدالت کی صرف اتنی ہے کہ جو مجید اچکزئی صاحب تھے ان کا باعزت بری ہونا جو ہے یہ بہت ضروری تھا، لیکن جو شخص اپنی جان سے چلا گیا تھا اس کی زندگی کو چھینا کس نے تھا؟ اس کے بارے میں جو سراغ لگانا وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 4 دن اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ہائی رینکنگ میں لے جانے کے لیے خوب شور مچاتے ہیں، لیکن جب معاملات گزر جاتے ہیں، 8-10 دن مہینہ گزر جاتا ہے، تو ہم وہ سوئی ہوئی قوم ہے کہ جس کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں اس واقعے کے بارے میں اپنی آواز اٹھانا تھی۔ ابھی فیصلہ آ گیا، ابھی اس پہ ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیسیجن سامنے نہیں آیا۔ شارٹ نوٹ کے ذریعے یہ بات کہی گئی کہ مجید اچکزئی صاحب کے بارے میں چونکہ شواہد نہیں ملے ہیں لہٰذا ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو میں ایک کامن شہری ہونے کی حیثیت سے میرے اندر تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے کہ باعزت بری ہو گیا ایک شخص، لیکن جو دوسری طرف جس کی فیملی جو ہے انتہائی تکلیف اور کرب میں گرفتار ہے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ انہیں انصاف ملے گا اور اس کا قاتل جو ہے گرفتار ہوگا، لیکن وہ شخص سامنے نہیں آ سکا۔ ابھی سب پھر اندھیرے میں چلا گیا ہے کہ کس نے جو ہے وہ مرڈر کیا تھا، کون ذمہ دار ہے۔ یہ سوالات پھر سے پیدا ہو گئے، ان سوالات نے پھر سے ایک دفعہ سر اٹھا لیا، لیکن کیا آپ کے خیال میں ان سوالات کو حل کیا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ جن کے بارے میں آج تک ہمارا جو نظام ہے وہ کوئی بھی جواب دینے سے قاصر رہا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ حاجی عطا اللہ نہیں تھا، اس جیسے بہت سارے حاجی عطا اللہ ہیں کہ جن کی فیملیز جو ہیں وہ ابھی تک ایڑیاں رگڑ رہی ہیں، لیکن ان بیچاروں کو انصاف نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں، چونکہ ہم مجرموں کو گرفتار نہیں کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور
معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ اپنی جڑیں پکڑتی چلی جا رہی ہیں. ڈھیروں ایسے لوگ ہیں جو آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں اس لیے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس استطاعت ہے لوگوں کو پریشرائز کرنے کی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں. تو اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اور آپ مل کر اس نظام عدل پر سوال تو ضرور اٹھائیں. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں اس پر سوال ضرور اٹھانا چاہیے. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کریں گے مجھے کمنٹس میں. ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.